السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میں خود بذات خود محسوس کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو عالم ہے اس وقت مکی عالم چل رہا ہے، یعنی مکی دور میں ہم سارے آئے ہوئے ہیں۔ مکے کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار نبوت دی گئی اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف جب بلانا شروع کیا تو لوگ سارے کے سارے آگ ببولا ہو گئے تھے، یہاں تک آگ ببولا ہو گئے تھے کہ انہوں نے مشورے کی کمیٹی طے کر لی اور بڑے بڑے کفار مشرکین سارے اکٹھے ہوئے اور سارے کے سارے ابو طالب کے گھر پہ آ گئے کہ جناب آپ کا جو یہ بھتیجا ہے یہ ہمارے خلاف نئے دین کے لوگوں کو طرف بلاتا ہے، آپ اسے منع فرما دیجئے۔ تو ابو طالب چونکہ مسلمان تھے نہیں لیکن چچا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بھتیجا ادھر آؤ، کہ یہ شرفائے مکہ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، زراعت کرنے والے ہیں، یہ آپ کا گلہ کر رہے ہیں۔ کہ جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تو اپنی ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جان میں ان کو نئے دین کی طرف نہیں بلکہ جو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کے بتوں کو برا بھلا میں نہیں کہتا۔ کہا کہ بیٹا آپ ان کا پیچھے چھوڑ دیں۔ کہا چچا جان اگر یہ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند کر نہیں سکتے، بالفرض اگر یہ کر بھی لیں تب بھی میں دعوت دینے سے باز نہیں ہوں۔ تو آج پورے ملک کے اندر وہی مکی والی زندگی پھر سے شروع ہو گئی۔ مسلمان کیا، کافر کیا، غیر کیا، اپنے کیا، سارے کے سارے ٹوٹ پڑے کہ تبلیغ کا کام کسی طریقے سے رک جاوے۔ لیکن تبلیغ کا کام نہ آج سے پہلے رکا ہے، نہ آج رکے گا، نہ کل قیامت تک رکے گا، کیونکہ دعوت تبلیغ کا کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ جتنا اس کے اوپر پابندی عائد ہوگی، جتنا ان کے اوپر سختیاں ہوگی، یہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو صحابہ کو، دیکھو صحابہ کی زندگی کو تو پڑھ لو، آگ کے انگاروں میں لٹایا جا رہا ہے کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آگ کے انگاروں میں، اس کے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت کا کباب تو نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ عرض کہ امیر المومنین میرا کمر دیکھ لیجئے۔ جب کمر کو دیکھا گیا تو گڈھے پڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے گڈھے کہ اگر اس میں چڑیا بیٹھ کے انڈا بھی دیتی تو ممکن تھا وہ انڈے بچے نہ گرتے۔ تو آج دین کے لیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس لیے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جہاں 10 منٹ کا اجتماع ہوتا ہے، 15 منٹ کا زیادہ سے زیادہ اجتماع ہوتا ہے، وہاں تو بیماری پھیلے گا، لیکن جہاں گھنٹوں گھنٹوں اجتماع ہو رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اجتماع ہو رہے ہیں، وہاں کوئی بیماری کا نام و نشان نہیں۔ اور دوسری بات، آج تک یہ کہتے رہے، سنتے ہوئے آ رہے ہیں میڈیا کے اندر، جی 10,000 صحتیاب ہو کے چلے گئے، 5,000 ابھی تک زیر علاج ہیں، 5,000 مر گئے، لیکن ان صحتیابوں میں سے ایک تو سامنے لا کے اس کا انٹرویو تو لے لو کہ بھی تجھے تیرا علاج کیسے کیا گیا، تو کیسے صحیح ہوا؟ وہ جو مر رہے ہیں ان کو تو دکھا، وہ کیسے مرے ہیں، جو زیر علاج ہو رہے ہیں ان کو دکھایا جائے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ جلال میں آ جاوے، جیسے اب جلال میں آ چکے ہیں، مزید اور جلال میں آ جاوے۔
جہاں 5-10 منٹ 15 منٹ اجتماع کرنے سے بیماری کی وبا پھیل سکتا ہے، ارے ڈاکٹر صاحبان یہ کون سا مشورہ دے رہے ہو؟ اور جہاں تمہارے مشاورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جہاں بھی مشاورت، اسمبلی کے اندر مشاورت ہو، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، تو 20 25 30 40 50 100 بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں مشاورت ہوتی ہے اور کسی کو کرونا لگتا نہیں۔ 10 سے 15 منٹ مسجد میں آ گئے، کرونا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بیچارہ آ رہا ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہ گھس گیا مسجد کے اندر، جناب امام صاحب کو پکڑ لیا، مؤذن کو پکڑ لیا، نمازیوں کو پکڑ لیا۔ ارے اللہ جل شانہ ہر چیز کو معاف کرتے ہیں پر ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھا، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے گا۔ میرا سارے کے سارے میڈیا چینل والوں سے، حکمرانوں سے، چھوٹے طبقے کیوں یا بڑے طبقے کیوں، اللہ کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں کم از کم 3 دن لگا لو، 3 دن اللہ کے راستے میں نکل کے لگا لو، پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا یہ تبلیغ والے بیچارہ کیا چاہتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو جی یہ پولیس والے تمہارے لیے کڑے ہوئے ہیں، ٹریفک والے تمہارے لیے کڑے ہوئے ہیں، ارے کائے کے لیے کڑے ہوئے ہیں؟ ان سے کہو تنخواہ مت لو، 1 مہینے کا تنخواہ ان کا بند کر کے دیکھو، پھر دیکھتے ہو یہ کیسے کڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ ارے میرے اور آپ کے لیے صرف تبلیغ والے کڑے ہیں میرے دوستوں، میرے اور آپ کے لیے صرف تبلیغ والے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، نوکری کو چھوڑ کر، بے لوث قیادت تمہاری خدمت میں لگے ہوئے تاکہ دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ہم بچ جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کے ناکامیوں سے ہم بچ جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشیوں کو ہم لینے والے بن جائیں، اور انہی کے اوپر مظالم ڈالا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سندھ کے لوگ پنجاب میں کیا کرنے گئے؟ یہ پنجاب والے سندھ کے اندر کیا کرنے کے لیے آئے ہوئے؟ یہ سرحد والے بلوچستان میں کیوں جا رہے ہیں؟ بلوچستان والے سرحد کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہی چرچا ہوتا تھا جی امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ ان کو پیسہ دیتا ہے۔ بھئی امریکہ پیسہ دیتا ہے امریکہ کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے؟ یہ تو عجیب بات ہے، ایک آدمی مجھے پیسہ دے اور مجھ سے کہے جی میری کاروبار بند کر دو، میرا کاروبار بند کر دو، اس کے لیے آپ چرچا کر لو۔ اے اللہ کے بندے میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ مثال کے طور پر دیکھو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ جل شانہ دنیا بنایا، آج تک دنیا کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کی برائی بیان کی ہے۔ دنیا مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر کا برابر ہے، کتنی برائی، کوئی بنانے والے اس کی برائی کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی آدمی نے اپنی بنائی ہوئی چیز کی برائی کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے دنیا کو بنایا ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن میں نے جنت کو بنایا روزانہ 5 مرتبہ اس کو دیکھتا ہوں، ہر بار دیکھنے سے اس کی حسن دوبارہ ہوتی چلی جاتی۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کون سے انسان؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ان انسانوں تک جو کلمہ سے محروم ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک میں اور آپ پہنچ جائیں تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک بھی پہنچ جائے۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کا کام کیا تھا؟ یہی مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ کی مدد 100% ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ جو نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب ہوتا، نہیں مانتا وہ ناکام ہوتا۔ آج بھی وہی زمانہ، جو تبلیغ والوں کی بات کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو تبلیغ والوں کی بات کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا، کیونکہ تبلیغ والے اپنی مفاد کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتے، کسی سے ٹکا بھی نہیں مانگتے، ایک گلاس پانی بھی نہیں مانگتے، یہ ایک گلاس پانی ہمیں نہیں، سارا اپنا بندوبست کر کے خود نکلتے ہیں گھروں سے، یہاں تک کہ اپنا دیگڑا، دیگچی، توا وغیرہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپس میں جو مشاورت کے طور اپنا برکت کے پیسے ملا لیتے ہیں اور اسی میں سے کھانا پینا ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانیت کو ہدایت مل جاوے اور کوئی دین پہ جم جاوے۔ آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا نظام بنایا، نیچے کیا کیا، درمیان کی ساری چیزوں کو لپیٹ کے کونے پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان کے پیچھے مت لگو، ان کے پیچھے مت لگو، ورنہ اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے،
چھوٹے طبقے کے لوگ ہوں، بڑے طبقے کے لوگ ہیں، جو اس بات کو سنیں کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں ضرور بضرور لگانا۔ 3 دن لگانے کے بعد پتہ چلے گا تبلیغ والے غلط ہیں یا صحیح ہیں، پھر اس کے لیے 1 چلہ لگا لینا، پھر 4 مہینہ لگا کے دیکھو دنیا کے اندر رہنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، پھر دنیا کے اندر رہنے کا، دین میں چلنے پہ مزہ کیا آتا ہے، پھر آخرت میں اپنے مال جان کو اللہ والوں پہ لگانا، دنیا کے غریب مسکینوں پہ لگانا، دین کی سر بلندی کے لیے لگانا، پھر کیسا مزہ آئے گا۔ تو اس کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں 4 مہینے کے انشاءاللہ سب ارادہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ سارے محکمے والے کم سے کم 3 دن ضرور لگا لیں، ٹھیک ہے؟ لگائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔